الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لنچ بریک کی گھنٹی بجنے کے بعد عبداللہ اور اس کا دوست کاشف دونوں کلاس روم سے باہر نکلے۔ معمول کے مطابق دونوں گل مہر کے درخت کے سائے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ عبداللہ آج کیا لائے ہو ڈبے میں؟ کاشف نے سوال کیا۔ ارہر کی دال، عبداللہ نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ ماں نے آج تمہارے لیے کباب بھیجے ہیں، کاشف نے خوشی سے بتاتے ہوئے کہا۔ کباب؟ ارے واہ، پر تمہاری والدہ کو کیسے معلوم مجھے کباب پسند ہے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ بھائی اس میں کوئی تعجب والی بات ہے، میں نے بتایا تھا، کاشف نے جواب دیا۔ عبداللہ مسکرایا اور کباب کے ایک ٹکڑے کو اٹھا کر منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ کچھ سوچ کر اسے نیچے رکھ دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سمجھا ماں کی یاد آ گئی ہوگی، کاشف نے کہا۔ ہاں یار، میری ماں اس وقت کھیت میں روکھا سوکھا بیسن کھا کر کام کر رہی ہوگی اور میں یہ کباب کھا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں کھانا چاہیے یہ کباب، عبداللہ نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھو عبداللہ، اگر تم نے ان حالات میں ہمت سے کام نہیں لیا تو تم کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکو گے۔ اگر تمہیں اپنی ماں کو اچھے دن دکھانا ہے تو تمہیں ہمت سے کام لے کر پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، کھانا کھاؤ اور یہ بتاؤ کہ سائنس کا جرنل خریدا ہے، کاشف نے ایک عمر رسیدہ آدمی کی طرح عبداللہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نے بتایا، جرنل کہاں سے خریدوں گا؟ ماں کو ہفتے کی مزدوری ملنے والی ہے، کاشف نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اور جناب آپ کو 2 دن بعد جرنل جمع کروانا ہے، عبداللہ نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عبداللہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تمہاری امی جو کچھ بھی جیب خرچ کے لیے پیسے دیں تم وہ پیسے جمع کیا کرو اور جمع شدہ پیسوں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیا کرو، عبداللہ نے احتجاج کیا۔ ماں مجھے روزانہ 2 روپیے تو دیتی ہے، کاشف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے عبداللہ، قطرہ قطرہ تو سمندر بن جاتا ہے، ان 2 روپیوں سے ہی تم بڑی سے بڑی چیز خرید سکتے ہو۔ اب ایسا کرو، میرے پاس کچھ روپیے ہیں، اس سے تم جرنل خرید لو، بعد میں مجھے لوٹا دینا۔ عبداللہ نے جواباً شکریہ ادا کیا اور دونوں دوست کھانے سے فارغ ہو کر کلاس روم میں داخل ہو گئے۔ چھٹی ہونے کے بعد دونوں دوست اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ عبداللہ اور کاشف دونوں 8ویں کلاس میں ہم جماعت تھے اور دونوں گہرے دوست بھی۔ کاشف کے والد اچھے اسکول میں ٹیچر تھے، جبکہ عبداللہ ایک غریب مزدور کا بیٹا تھا۔ وہ جب 5ویں جماعت میں تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ رشتہ دار بھی کب تک ساتھ دیتے، گھر کی ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آن پڑی۔ ماں بیچاری دن بھر کھیتوں میں مزدوری کر کے اپنے اکلوتے بیٹے عبداللہ کی پرورش کر رہی تھی۔ عبداللہ پڑھائی میں ہوشیار تھا، اس لیے اس کی والدہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ عبداللہ کو روزانہ 2 روپیے دیتی تھی۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد عبداللہ کے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ پیسے جمع کرنے کے لیے جو تجویز کاشف نے اسے بتائی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے عبداللہ کو ایک ڈبہ کی ضرورت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ وہ 10 روپے کو جمع کر کے ایک ڈبہ خریدے گا اور اس میں پیسے جمع کرے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ کاشف کو چھوڑ کر اس بات کو وہ راز ہی میں رکھے گا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتائے گا۔ دوسرے دن عبداللہ نے کاشف کو اپنی تجویز بتائی اور یہ کہا کہ وہ اس بات کو راز میں ہی رکھے۔ دن گزرتے گئے، عبداللہ کے بچت بینک میں بہت سارے روپیے جمع ہو گئے تھے اور پیسوں کا ڈبہ بھرنے ہی والا تھا۔ عبداللہ نے اس ڈبے کو کتابوں کی الماری میں چھپا رکھا تھا۔ اس کی ماں کو بھی اس ذخیرے کی خبر نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ تھا، عید 10 روز دور تھی۔
سبھی لوگ عید کی خریداری کر رہے تھے۔ ایک روز جب عبداللہ اسکول سے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اسے نئے کپڑے دکھائے۔ کپڑے دیکھ کر عبداللہ بہت خوش ہوا۔ اس نے ماں کی طرف تجسس سے دیکھتے ہوئے پوچھا، امی کیا آپ نے نئے کپڑے نہیں خریدے؟ ماں نے جواب دیا، ابھی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ ماں کا جواب سن کر عبداللہ کو مایوسی ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عید کے دن وہ نئے کپڑے پہنے اور اس کی ماں جس کے اس پر کئی احسانات ہیں پرانے کپڑوں میں عید منائے۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ کاشف سے مشورہ لے کر کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی ضرور دیکھیں۔